دنیا میں بہت سے ایسے فرعون گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ان کی بدبخت قوموں نے انہیں اپنا خدا مان لیا۔ پھر ان بادشاہوں اور ان کی قوموں پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب کس طرح آیا، یہ آج بھی تمام انسانیت کے لیے عبرت ہے۔ یہ وہ سرکش بادشاہ تھے جو غرور اور دنیا کی محبت میں بری طرح گرفتار تھے اور اس دنیا فانی کو ہی اپنا سب کچھ مان بیٹھے تھے۔ ناظرین، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ آخر شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی، اور اس کی بنائی جانے والی جنت آخر کتنے سالوں میں بن کر تیار ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح عذاب دیا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کی قوم کس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوئی اور اس کا کیا انجام ہوا۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں تقی وائس ٹی وی۔ ناظرین، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان جیسی قوم نہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی اس کے بعد پیدا کی۔ ناظرین، احقاف وہ علاقہ تھا جہاں اس قوم کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے اونچے ٹیلوں کو کف کہا جاتا ہے، چنانچہ احقاف کف کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے اونچے اور لمبے ٹیلوں والی سرزمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے میں قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے طاقتور قوم بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں، باغ اور ان میں بہت سا اناج بھی دے رکھا تھا۔ ان کے پاس مویشی، پانی اور خوراک کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب یہ دنیا کی لذت اور مال میں بری طرح پھنس گئے اور گرفتار ہو گئے تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کی باغی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دے سکے۔ لہٰذا حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دیتے، لیکن قوم عاد ان کا مذاق اڑاتی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی اور اللہ کے ساتھ شرک کرتی۔ شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 2 بھائی تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید پہلے بادشاہ تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد بادشاہ بنا اور اس کا اقتدار سنبھالا۔ شداد ایک طاقتور قوم اور وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایتوں کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود نے اسے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دی اور اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ ایمان نہ لایا۔ اس بدبخت نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم پر جنت حلال ہو جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ جنت کیا ہے؟ تب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا اور اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ یہ بدبخت حضرت ہود کی بات سن کر مسکرانے لگا اور بولا، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت جو کہ شیطان کے راستے کو اپنا چکا تھا، کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی جنت بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام بڑے ممار اکٹھے کیے اور احقاف میں آرام کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور اس کی دیواروں پر جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ ناظرین، اس بدبخت نے اپنی دولت کے سر پر
اس جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں رواں کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت پودے، درخت اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد چٹانوں کو تراشنے میں بہت ماہر تھی۔ یہ بلند ستونوں پر محلات بنانے کے ماہر تھے۔ انہوں نے ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون بنائے تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں بھی کھڑی کر دی تھی۔ شداد نے کہا تھا کہ میں اپنی جنت میں اس وقت تک پاؤں نہیں رکھوں گا جب تک یہ بن کر مکمل تیار نہ ہو جائے، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ اس کی جنت 12 سالوں کے طویل عرصے میں بن کر تیار ہوئی۔ عماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو یہ بدبخت بہت خوش ہوا اور اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے بہت بیتاب تھا، کیونکہ وہ 12 سال سے اس کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ شداد جلدی سے تیار ہوا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج کے ساتھ آرام کے مقام پر پہنچا جہاں اس نے جنت بنوائی تھی۔ ناظرین، جب یہ جنت کے دروازے پر پہنچا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کا افتتاح کرنے لگا، اس نے ابھی ایک قدم جنت میں رکھا ہی تھا کہ حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت نے اس کی جان نکال لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی ہوئی جنت کو اسے دیکھنے بھی نہ دیا، چنانچہ شداد کو اللہ تعالیٰ کے غضب سے نہ اس کا مال بچا سکا اور نہ اس کی فوج بچا سکی۔ اس کی بنائی ہوئی جنت کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شدید ہو یا فرعون، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو شداد کے انجام اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ساتھیوں سمیت اس علاقے سے نکلنے کا حکم دیا اور انہوں نے اس قوم کو آخری بار سمجھایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن یہ سرکش لوگ نہ مانے، چنانچہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی احقاف سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل کیا۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے ان پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ یہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں۔ قوم عاد کے ستون اس طوفان اور آندھیوں میں برباد ہو گئے اور زمین بوس ہو گئے، نہ سونا رہا اور نہ چاندی، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے باقی رہ گئے۔ ناظرین، آج کا انسان بھی اس دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے جو کہ نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا۔ السلام علیکم۔